السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے 27 تک آیت کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کھلا چیلنج کیا کہ تم قرآن جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں بنا سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، کیونکہ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو انجام بڑا بھیانک ہے۔ اللہ نے وہاں آگ تیار کر رکھی ہے، وہ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے برعکس خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو جنت میں ایسے باغات دیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور انہیں ایسے پھل دیے جائیں گے جس سے وہ مانوس ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ پھل ہمیں پہلے بھی دیے گئے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ وہاں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کی تیاری کر لیں۔ یہاں پر جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی ہے؟ ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ عمل صالح میں 4 اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علم کے ساتھ یقینی طور پر پتہ ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے۔ نمبر 2 اچھی نیت۔ نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ دنیا میں جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ زیادہ مشکل باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سپر پاور ہے وہ بندوں سے ایسی باتیں کرتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ جب کفار اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکے تو پھر اس میں نقص نکالنے لگے، یہ کہ مثال کیوں دی گئی، وہ مثال کیوں دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کر فرماتے ہیں بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کی کوئی مثال بیان کرے، لیکن جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سچ ہے، اور اگر ان کے سامنے کوئی مثال دی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا انہیں نہیں سمجھ آتی کیونکہ ان کے دلوں میں پردہ پڑ گیا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے برعکس فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ کی باؤنڈری کو توڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ فاسقین کون ہیں؟ فاسقین وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کا نام لے کر اس کی قسم کھا کر لوگوں سے عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور پھر جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ یاد رکھیے اس قوم کو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ 2 چیزیں بڑھتی ہیں صلہ رحمی سے، عمر اور رزق۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور کھلا رزق ملے۔ اس کی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، لیکن کب؟ جب وہ اچھا سلوک کریں تب بھی، جب وہ برا سلوک کریں تب بھی۔ یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک یہ نہیں کہ جب سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا ہو تب آپ بھی اچھے ہوں، اور جب وہ اچھا نہ رہیں تو آپ بھی اچھے نہ رہیں، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے، جو اپنی اچھائی کو لوگوں کی رویوں کے تابع نہیں کرتا۔ کسی کی بد اخلاقی میں بد اخلاق نہ بنیے، کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے کرتے ہیں۔
اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدس پاکیزگی کا ورد تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 28 سے 32 تک الحمدللہ آیات کا ترجمہ مکمل کیا ہے۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا الہی آمین۔ اللہ حافظ۔